اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ ایک موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں ہم اور بات کرواتے ہیں اس موضوع پر اپنے معزز علماء سے اور سیکھتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارا دین کس کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس موضوع کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں وہ بھی گفتگو میں آتے ہیں، یعنی قرآن اور سیرت ہم ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع، علماء کی ذمہ داریاں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں علماء کے کاندھوں پر۔ خواتین و حضرات، آج کا دور، آج کا زمانہ، ہر عہد کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ آج 2019 میں بیٹھ کر وہ کون سے اہم مسائل ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم اپنے علماء کی جانب بہت امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں، ہماری اصلاح کریں، ہمارے لیے راستے بنائیں۔ نئے چیلنجز، سیکولرزم، لادینیت جو پھیل رہی ہے رفتہ بلکہ پھیلائی جا رہی ہے، خدا کے تصور کو باہر نکال دیا جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیسے کیسے مسائل، نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، تفصیلاً بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے کہ اخلاقی حوالوں سے، کردار سازی کے حوالوں سے ہمارے علماء کی ذمہ داریاں اور علم اور کردار دونوں کس طرح ساتھ چلتے ہیں، جس طرح عقل اور وحی دونوں ساتھ ساتھ کس طرح چلتے ہیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری کہ یہ ہے یا نہیں، یہ بھی ہم اپنے علماء سے دریافت کریں گے۔ اور کیا علماء کا ایک کام یہ نہیں ہے یا یہ بھی ہے کہ انتشار امت کبھی نہ ہو، یکجا کریں امت کو، علماء کے مسائل علماء ہی میں رکھیں، عوام الناس تک ان مسائل تک نہیں آنے دیں، کیونکہ بعض علمی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ صرف وہ علماء ہی کے مابین ان کا ڈسکشن ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، دو معزز علماء، دو جید علماء کراچی میں تشریف فرما ہیں، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ایک بڑا معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم مفتی محمد عمران صاحب۔ مفتی عمران صاحب بھی ایک جانا مانا نام، ہمیشہ پیام صبح میں آتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ قاری قرآن محترم قاری جمیل الرحمن صاحب۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔
صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں لفظ مسجد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 28 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جس لڑائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگ، غزوہ یا سریہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ قبلہ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، بنیادی ذمہ داریاں علماء اکرام پر دین کیا نافذ کرتا ہے؟ دوسری چیز یہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا ہر دور کے علماء کی ذمہ داریاں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں؟ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بڑا اہم موضوع ہے اور قیمتی بھی ہے، عملی بھی ہے، اور ساری امت کی ضرورت بھی ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں ہمارے دینی تناظر میں کیا ہیں، ان پر کلام کیا جائے۔ البتہ میں اس بات کا اظہار ضرور کر دوں کہ اس وقت جو گزارشات ہم رکھنا چاہیں گے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہے۔ امت کا درد رکھنے والا ایک شخص وہ علماء سے کیا توقع رکھتا ہے اور ان سے کیا چاہتا ہے اور کیا رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی کی زبان کی ترجمانی جو ہم پیش کرنا چاہیں گے، ورنہ ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، ان کے سامنے کوئی لب کشائی کرنا ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی ایک گستاخی اور جسارت کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ایک درد دل ہے کہ جس کے تحت ہم یہ گزارشات ایک طالب علم کی حیثیت سے رکھنا چاہیں گے۔ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور حدیث شریف میں آگے کیا آتا ہے؟ انبیاء وراثت میں درہم دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، تو جو حاصل کرنا چاہے وہ خوب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے یہ نقطہ ملا، ایک بات، ختم نبوت کے بعد اول تو پوری امت پر وہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں مجموعی اعتبار سے جو پہلے انبیاء اور رسول پر ذمہ داریاں تھیں۔ ایک اور انداز سے اہل علم سمجھاتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلافت کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلافت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام امور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، اب ان کی نیابت کرتے ہوئے امت اس کو انجام دے، یہ خلافت کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا ختم نبوت کے بعد ایک تو مجموعی اعتبار سے امت ان تمام امور کو انجام دینے کی ذمہ دار ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، خواہ وہ عبادات کے طریقے حضور نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معاملات کے حوالے سے رہنمائی آپ نے عطا فرمائی، حقوق العباد کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائی، معیشت کے معاملات ہوں، معاشرت کے معاملات ہوں، سیاست کے معاملات ہوں، عدالت کے معاملات ہوں، ریاست کے معاملات ہوں، یہ جو آل انکلوسیو پیکج ہے، جو ذمہ داری امام الانبیاء کے ذمہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ختم نبوت کے بعد امت کے کاندھوں پر، یہ تو مجموعی بات ہے، مگر امت میں بھی وہ حضرات کہ جو اہل علم ہیں اور جو علماء کہلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری بقیہ امتیوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس حدیث شریف میں جو ذکر آیا کہ انبیاء نے جو ہے وہ درہم دینار نہیں چھوڑا، وہ علم کا ورثہ چھوڑا، اور اس میں بھی علوم نبوت کی اصل بات ہو رہی ہے، وہ وحی الہی کی تعلیم جو لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے گی قیامت تک کے لیے، وہ حصہ ہے جو اہل علم کو سب سے زیادہ، علماء کرام کو سب سے زیادہ عطا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات آ رہی کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو مادہ پرستی کا فتنہ، یہ جو مال کی محبت میں ڈوب جانا، آپ نے درست جواب جو بھی پیش کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کا جو ذکر آیا، وہ سونے اور چاندی اور دیگر مرغوبات دنیا، ان میں ڈوب کر انسان اللہ کو اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو یہ اہل علم ایک طرف وہ کردار بھی پیش کریں گے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو۔ صاحب حق کون ہوتا ہے، عالم حق کون ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر
جس کے پاس بیٹھ کر، جس کی گفتگو سن کر، جس کے اعمال کو دیکھ کر بندوں کو اللہ یاد آتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک میں بڑی قیمتی رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ ایک اور اہم بات جو آج قاری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کی۔ سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا، اسی کے تناظر میں ان کے ہاں بگاڑ کے آنے کی ایک اہم وجہ کیا بیان کی جا رہی ہے، کیوں ان کے علماء، ان کے مشائخ ان کو غلط بات کہنے سے اور حرام خوری سے روکتے کیوں نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ علماء کی ایک اہم ترین ذمہ داری جو اگر ادا نہ ہو تو پھر امتوں میں بگاڑ آتا ہے اور حامل کتاب امت بگاڑ کی طرف جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ آج اس امت مسلمہ کی بات کریے تو کھڑی اسی کام کے لیے کی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ یہ تو ساری امت کا کام ہے کرنے کا، مگر لیڈنگ رول علماء کا ہوگا۔ علوم نبوت کے وارث تو وہ ہیں، علم الہی کو تو انہوں نے سمجھا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ڈائریکٹلی تو انہوں نے حاصل کیا ہے، تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 جو تلاوت کی گئی وہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک اہم وجہ کہ ان کے علماء نے نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا چھوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سورۃ المائدہ میں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے داؤد علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کرائی ہے لوگوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کھایا کرتے تھے اور حرام خوری کرتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، دوسروں کو روکتے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آیا کہ بنی اسرائیل میں اول ان کے علماء روکنے کی کوشش کرتے تھے، پھر انہوں نے اس روکنے کے فریضے کو، بدی سے روکنے کے فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دیا۔ انہی برائیاں کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دل بھی ان برائیاں کرنے والوں کی طرح ہو گئے اور ان کا شمار بھی ان میں کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے امت کے اہل علم کی کہ وہ نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دے۔ آپ نے ایک سوال کا حصہ یہ بھی رکھا کہ کیا ہر دور میں تقاضے بدلیں گے؟ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں نئے نئے چیلنجز سامنے آئیں گے، کہیں مختلف فتنوں کا معاملہ ہوگا تو ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے لیڈنگ رول علماء کو ادا کرنا ہوگا، اور کہیں نئے مسائل سامنے آئیں گے جس میں اجتہادی بصیرت رکھنے والے مجتہدین کو وراثت جو نبوت ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہر آہد کے ان جدید مسائل کا حل پیش کرنا ہوگا۔ تو یہ یقیناً ذمہ داری ہے اور بہت بڑا رول ہے جو امت کے علماء پر عائد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نئے مسائل جو سامنے آ رہے ہیں ان کی آگاہی بھی بہت ضروری ہے، ان کا ادراک رکھا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل کیسے ہمیں مل سکتا ہے وہ امت کو بتایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، بنیادی جو کام ہے علماء کا، علوم نبوی کی آپ نے بات فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ روحانی تربیت، اگر اس کو ہم جوڑیں روحانی تربیت سے کہ یہ امت کی روحانی تربیت، پہلا کام، بنیادی کام یہ ہے علماء کا کہ کیوں تم دنیا میں آئے ہو، مقصد پیدائش تمہارا کیا ہے، اس سے آگہی دے دی جائے، اور وہ جو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر جو ایمان ہوتا ہے وہ راسخ کر دینا۔ آج بھی بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رہنے بسنے والے ہمارے اطراف میں وہ ایمانیات کے حوالے سے، جسے ہم کہتے ہیں قولی اقرار عملی انکار، کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو کیا علماء کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے تعلق کو پکا کر دیں؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، شیخ صاحب تو بڑے معزز اور معتبر آدمی ہیں۔ پہلے تو میں یہ بات ٹی وی چینل پہ واضح کہہ رہا ہوں کہ یقیناً موضوع انتہائی نازک ہے، اور ہم جیسے طالب علم وہ علماء کی ذمہ داریوں کو کیا وضاحت کریں گے، علماء بہتر جانتے ہیں، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ ہمیں ملتے ہیں، ان کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ طلب ہے، کچھ پیاس ہے، تو وہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ چند ہم گزارشات کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں، اور جو شیخ صاحب نے بات فرمائی درد مندی کے ساتھ وہ چیزیں ہم سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ امت کا مفاد عزیز ہے۔ اب اس کے اندر ہم جب اس بات کو سامنے رکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو ہمارے سینئرز کا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارے جونیئرز کا ہے، یعنی وہ طالب علم جو ابھی مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے علماء ہیں، نئے نئے فیلڈ کے اندر پرفارم کرنا ہے، ٹائم کو لگانا ہے۔ بنیاد چیز جو ہمیں نظر اسلام کی پوری صحت سے ہم اس سوال کے اوپر
وہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ بدر سے پہلے ہے، یعنی جنگ بدر سے پہلے نبی علیہ السلام وقت سپینڈ کر رہے ہیں غار حرا کے اندر۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے سیلف اسسمنٹ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ میرے اپنے اندر بحیثیت عالم دین کے کن چیزوں کی کمی ہے اور میں ان کی کس طریقے سے اصلاح کر سکتا ہوں۔ آج کل جو ایک بہت زیادہ ہمیں اطراف سے ایک معاملہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء پر لوگ تان کرتے ہیں، بالخصوص ہمارا وہ طبقہ جس کو آپ لیفٹسٹ کے نام سے کہہ لیں یا سیکولرز کے نام سے کہہ لیں یا لبرلز کے نام سے کہہ لیں، ان کی طرف سے عمومی ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو بات کر رہے ہیں اس پر خود عامل نہیں ہے، جس طرح قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو اب بحیثیت طالب علم کے، بحیثیت ایک دین کے علم بردار کے اور ایک عالم دین کے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے اور ہم جیسے ہر شخص کو جو کہ علم دین کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ غار حرا والی سنت پوری کرے، یعنی اپنے قلب اور اپنے باطن کی اصلاح کرے۔ جب ہم اندر سے پاک، طاہر اور مطہر ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ پروسیس ہمارا ایک چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ درجہ آتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم لوگوں کی روحانی تربیت کرنا شروع کریں۔ شیخ صاحب نے ایک بات کی تھی اپنی گفتگو میں کہ علماء کا ہر وہ کام جو نبی نے کیا ہے وہ اب علماء کو کرنا ہے، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبی نہیں آئے گا اسلامی عقائد کے مطابق۔ تو اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ تمام رسپانسبلٹیز جو آپ کے اوپر تھیں، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ سے اور پروفیشن سے وابستہ کیوں نہ ہوں، وہ ساری کی ساری اب علماء کے کندھوں پر ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی ایک ڈیفرنس ہے جو ایک نبی کا ہوتا ہے اور ایک امتی کا ہوتا ہے۔ اس ڈیفرنس اور ان لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں لا محالہ علماء کے طبقے کو ایک آرگنائزڈ وے میں اس انداز میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہر فیلڈ کے اندر ہمارے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو علم دین رکھنے کے ساتھ ساتھ اس فن کے اسپیشلائزڈ ہوں۔ جب ان کے پاس دین کی بنیادی تعلیمات موجود ہوں گی، اس کے ساتھ ان مخصوص فنون کے اندر وہ راسخ العلم ہو جائیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان فنون کے اندر جا کر اصلاحات کریں گے، تو عمومی طور کے اوپر امت کے معاملات کے اندر ہمیں بہتری کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جو روحانیت کی بات ہے تو قرآن حکیم جو نبی علیہ السلام کے 4 بنیادی فرائض بیان فرما رہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اب اس کے اندر یتلو علیہم آیاتہ کے بعد فوراً تزکیہ نفس کی بات آ رہی ہے۔ اب تزکیہ نفس جو ہے اس کی بھی بنیاد اصل تو فکری اصلاح سے ہے کہ جب نبی علیہ السلام تلاوت آیات کر رہے ہیں تو بنیادی طور کے اوپر تمام لوگوں کو اس بارے میں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے، تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، تم 24/7 انڈر آبزرویشن ہو اللہ کی۔ اللہ رب العزت ہر لمحے تم سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، گھریلو معاملات انجام دے رہے ہو، معیشت کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، اللہ تمہیں مانیٹر کر رہا ہے۔ جب آپ آیات قرآنی سے لوگوں کی اس ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کر دیں گے اور ان کے اندر یہ شعور اجاگر کر دیں گے تو اب تزکیہ باطن خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ فکری اصلاح ہوئی تو قلبی اصلاح آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایک بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو جب فکری اصلاح ہوئی تو قلبی اصلاح ہوئی، اور قلبی اصلاح ہوئی تو پھر پورے وجود کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اِنَّا فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، کہ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ فرمایا فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس میں فساد ہو جائے تو پورا وجود فسادی ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، جان لو وہ تمہارا دل ہے۔ تو علماء کی ذمہ داریوں کے اندر جو ابتدائی ذمہ داری ہے کیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر ان کی فکری اصلاح کریں اور روحانی توجہات سے ان کی باطنی اصلاح کریں، تاکہ بندہ ظاہری اور باطنی دونوں طور کے اوپر اللہ کی تعلیمات کے تابع ہو جائے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امت کے اہم فرائض میں سے یہ فریضہ علماء کی جانب سے ادا ہو جائے، اور وہ تعلق جو اللہ سے ہے بندے کا وہ کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کیا اچھی بات فرمائی، فرائض رسالت سے جوڑ دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ایک عالم دین پہلے خود تلاوت آیات کرے گا، اس کے بعد تلاوت آیات وہ لوگوں سے کروائے گا، اپنا تزکیہ کرے گا اور پھر لوگوں کا اس کے بعد تزکیہ کرے گا، پھر وہ کتاب کی اور علم و حکمت کی بات وہ آگے کے مراحل ہیں۔ چند جو بنیادی ذمہ داری ہیں علماء کے، آج کے علماء کی، خاص طور پہ ہمارے عہد کے، اگر ہم ان کو شارٹ لسٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق کو جوڑ دینا،
کیا اچھی بات ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، معرفت خداوندی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا آ جائے، ما قدر اللہ حقا قدری، کہ تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو ایک عالم دین کی ذمہ داری یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا چند چیزیں شارٹ لسٹ کر دیجئے۔ دیکھیں انیس صاحب، بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب کی طرف سے آئی ہے دیگر اور باتوں کے ساتھ ساتھ، کہ وہ تزکیہ نفس والا معاملہ جس کو پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اور وہ جو آپ نے آیت پیش کی ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ تو اس اللہ کا تعارف اور آیات قرآنی تو خود اللہ سبحانہ وتعالی کے تعارف کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ جب اس سے ایمان کی آبیاری ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین پر عمل کرنے میں لوگوں کو سہولت ہوگی، پھر شریعت زحمت محسوس نہیں ہوگی، شریعت نعمت محسوس ہوگی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور اس میں میرے لیے ہی بھلائی ہے۔ چند اور باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اہم پہلو جس پر ہمارے اصحاب علم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین کو ایک پریکٹیکل دین کے طور پر پیش کیا جائے اور آج کے دین کے طور پر پیش کیا جائے۔ میں سن 2019 میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا دین بھی، یعنی اس دین اسلام آج بھی میرے لیے اللہ کا دین ہے اور دین فطرت اور دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور قیامت تک کے لیے دین انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو ایک بہت بڑا کرنے کا کام جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہر فیلڈ کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے بنیادی علوم نبوت جس سے ہم کنار کیا جائے طلباء کو، اہل علم کو، اور پھر مختلف فیلڈز میں جو ہمیں کام کرنا ہے ان میں اصلاح بھی کرنی ہے اور اس دین کے احکام کو اور اس دین کی تعلیم کو قابل عمل بنا کر پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو آج کا دین پیش کیا جائے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق۔ آپ ہی کی بات کو آگے پڑھاتے ہوئے اور یعنی آپ سے سیکھنے کے لیے ہر فیلڈ میں جیسے کہ آپ نے فرمایا عقلی معیار کے مطابق، ہر زمانے کا عقلی معیار مختلف ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، بجا فرمایا 2019 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے نئے نئے مسائل ہیں۔ ایک عالم دین ایک آئی ٹی ایکسپرٹ سے جب بات کرے تو اس کی عقلی سطح پر آ کے بات کرے، ایک اکنامسٹ سے، ایک فائننس کے ایکسپرٹ سے، اعلیٰ حاضر قیاس، تو کیا اس سے بہتر یا ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ یہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ قابل العمل ہے کہ آئی ٹی ایکسپرٹ کو عالم دین بنایا جائے، ایک اکنامسٹ کو عالم دین بنایا جائے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں بائی پروفیشن، آپ وہیں سے پڑھ کر آئے، لیکن آپ نے اپنی زندگی دین سیکھا اور آپ دین کے مبلغ بنے۔ تو ہم ایک بینکر ہے، ایک بڑا بینکر ہے، آج بڑا اہم رول پلے کرتا ہے، تو کیا ہم اس انداز سے سوچ سکتے ہیں ایک جدید ماڈرن ذہن کا آدمی کیوں نہیں دین سے قریب نظر آتا ہمیں؟ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یقیناً یہ قابل عمل بات ہے کہ جو لوگ اپنی فیلڈز میں ہوں اور اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہوں، وہ ایم بی اے ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ایک ڈاکٹر ہو یا فردر اسپیشلائزیشن والا، اس کو بھی دین پڑھنا چاہیے یا اس کو بھی دین پڑھانا چاہیے۔ لیکن انیس صاحب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انجینئر کو میں ڈاکٹر بنا دوں، یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن ایک انجینئر کو میں مسلمان انجینئر بنا دوں، یہ ممکنات میں سے ہے۔ ایک ڈاکٹر کو میں مسلمان ڈاکٹر بنا دوں، یہ ممکنات میں سے ہے۔ یہ ہے ذرا ایک نچلے درجے کی سطح کی بات کہ ہر فیلڈ والا دین کو بھی سمجھتا ہو، کم از کم بنیادی چیزیں۔ ایک اس سے اگلا درجہ ہے اور وہ کچھ گوشوں میں اس پر کچھ عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے، مگر کیونکہ آج مسلم حکومتیں بھی اس کام کی پذیرائی نہیں کر رہی تو عوام الناس کو معلوم نہیں ہے کیا بھلا جدید مسائل ہے نا۔ اب یہ ممکن تو نہیں کہ ایک مفتی صاحب ہیں یا مجتہدانہ بصیرت رکھنے والا عالم دین ہے، اس کو میں اکانومسٹ پہلے بناؤں اور پھر وہ اکنامکس کے بارے میں ڈیبیٹ کرے، یا اس کو میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بناؤں،
सर्जन बनाऊं, फिर वो मेडिकल रिलेटेड जो शरई मामलात सामने आते हैं उस पर वो डिस्कशन करे, हल तलाश करने की कोशिश करे। वाई नॉट कि इन दोनों एक्सपर्टीज रखने वालों को मैं बिठा दूं एक जगह पर। उलमा जो दीन का इल्म रखने वाले हैं, दीनी मामलात में एक्सपर्टीज रखते हैं, अगर मसला आ रहा है मिसाल के तौर पर मेडिकल की फील्ड के अंदर, तो वहां के एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए, वो बताएं साहब ये मसाइल हैं और ये हम समझते हैं कि इसका वे आउट हो सकता है, ये बताएंगे भाई ये वे आउट तो शरीयत की तालीम से जो है वो मुताबिकत नहीं रखता, क्या ऐसा मुमकिन है? तो फिर वो बताएंगे हाँ ऐसा मुमकिन है। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चंद दिनों पहले पेशावर में वहाँ के बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं जामिया उस्मानिया के, उन्होंने पाकिस्तान भर से उलमा को भी जमा किया और मेडिकल की फील्ड से एक मेडिकल कॉलेज के लोगों ने सपोर्ट किया। मैं पर्सनली डॉक्टर साहब वहाँ पर डॉक्टर नजीब साहब हैं और उन्होंने मेडिकल के एक्सपर्ट्स को वहाँ पर बिठाया। बहस ये चली, मुफ्ती साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनकी फील्ड है माशाल्लाह, कि रोज़ा किन बातों से टूटता है, किन बातों से नहीं टूटता, कान में क्या चला जाए तो टूटेगा, नाक में क्या चला जाए तो टूटेगा, नहीं टूटेगा। इन मबाहिस में मेडिकल की तरक्की के नतीजे में कुछ और एस्पेक्ट्स भी सामने आए, तो इन हजरात ने फरमाया कि भाई उलमा इन बातों को नहीं जानते, आप आके इनका डिस्कशन हमारे सामने रखें और फिर ये उलमा शरई नुसूस की बुनियाद पर बताएं कि इस मसले का ये हल है और इस मसले का ये हल। सुभान अल्लाह। तो ये जो एक्सपर्टीज जिनके पास है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो रुजू करें उलमा से, और तो इनके माबैन एक फ्रीक्वेंसी सेट होनी जरूरी है, डायलॉग होना चाहिए, नए मसाइल। अभी ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है, ये ऑर्गन्स की, ये ऑर्गन्स जाएंगे, किस तरह अतिया किया जा सकता है या नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा शेख साहब, इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात, आप अगर इजाजत दें, हमारी आवाम की थोड़ी सी दिलचस्पी के लिए, ये तो मैंने ये अर्ज किया कि चंद दिनों पहले पेशावर में कॉन्फ्रेंस हुई, अखबार में एक रिपोर्टिंग भी आ गई, वो फ्रंट लाइन अखबार नहीं भी था बहरहाल, लेकिन ऐसे बहुत सारे फिक़ही मबाहिस हिंदुस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में कुछ कम है लेकिन होते हैं, जद्दा में फ़िक़्ह अकेडमी के तहत होते हैं, राब्ता आलम इस्लामी के तहत होते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में होते हैं। वो काम अक्सर अरबी में पब्लिश्ड है, कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ और बहुत हल्का सा 1-2 वॉल्यूम में उर्दू में ट्रांसलेट हुआ होगा मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक। इसका ये मतलब नहीं है कि इन गोशों में काम नहीं हो रहा या नहीं हो सकता। ये तो मेडिकल की बात थी, आप इकोनॉमिक्स को लेकर आइए, आप बैंकिंग को लेकर आइए, आप जुडिशरी को लेकर आइए, आप पॉलिटिक्स को लेकर आइए, तो इस तरफ के इस तरफ के एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए तो फिर वो एक हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम हो सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसका जो मालहू माल है वो ये है कि दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, ज़हन इंसानी कितनी भी तरक्की कर ले, इमामत कुरान करीम करता रहेगा, दीन इमामत करता रहेगा, हमेशा ज़हन इंसानी से आगे नजर आएगा। जो आपने आयत पढ़ी थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ये तो दीन तो नेमत की शक्ल में आया है ना। अच्छा, उलमा की एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, मुफ्ती साहब शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यानी ये मेरा ख्याल है, आप इससे इख्तलाफ और इत्तेफाक कर सकते हैं, इंतशार उम्मत से गुरेज, उम्मत को यकजा किया जाए। ये कुफ्र साजी वगैरह, ये फतवे, ये मामूली चीज़ें, यानी एक ज़रा सा मसला की इख्तलाफ, वो हक़ व बातिल का मार्का नहीं बनाया जाए उसे। जब जड़ में, तने में कुफ्र नहीं है तो शाखों में कुफ्र कैसे हो सकता है? इरशाद। देखें अनीक साहब, मैं बड़ी माजरत से अर्ज़ करूँ, ज़ाहिर सुनने वालों में उलमा भी हैं, गैर उलमा भी हैं। देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें मसाइल का इदराक ही नहीं हो पा रहा है। क्या बात, ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि अगर कोई लोग, कुछ अहबाब, कुछ हमारे साथी इन मौज़ूआत पर बहस कर रहे हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए हाथ नाफ से नीचे बांधा जाए या सीने के ऊपर बांधा जाए, छोड़ कर पड़ी जाए, तो वो ये नहीं सोच रहे कि दुश्मन इस चक्कर में इसके हाथ ही काट दो, ना हाथ होगा ना बाकी बांधने की कोई प्रॉब्लम बाकी रहेगी। तो अगर हमारे उलमा उसकी आवाज़ ही दबा दो, बिल्कुल, फिर ये आमीन बिल जहर, ये सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। बिल जहर कहना है या खफी कहना है या मस्जिद में कहना है या बाहर कहना है, तो ये बुनियादी मसला है। अगर हम इश्यूज को डायग्नोस करना शुरू करें ना, और हम फंडामेंटल इश्यूज पर देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है, तो मेरा ख्याल है ये मसाइल ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाएंगे। इस वक्त उम्मत को इन मसाइल की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अमूमी तौर के ऊपर कि हमें हाथ कैसे बांध के नमाज पढ़नी है। इस वक्त तो उम्मत को नमाज पढ़ाना ही एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि जिस
کیفیت سے آج کا نوجوان دو چار ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہی تو یہ کہہ رہے کہ صاحب مجھے نماز پڑھنے جانے کی ضرورت کیا ہے، مسجد میں جانے کی ضرورت کیا ہے، مجھے سر جھکانے کی ضرورت کیا ہے، اس کے بغیر بھی تو میرے سارے معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں نا۔ تو اب اس ذہنی سطح کے اوپر جب لوگ جا رہے ہیں تو جس کے لیے آپ نے شروع میں سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا تھا، لا دینیت ہو، لا مذہبیت ہو، خدا کا تصور ادھر سے ختم ہو جائے، تو پہلے بنیادی ایشوز تو آپ ایڈریس کریں، لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ہدایت کا کام کرنے والی ہیں، اور دین پر عمل کرنے میں تم محدود نہیں ہوگے بلکہ تمہارے لیے وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور خوشحالیاں اور بھلائیاں اس دنیا میں تم دیکھو گے۔ جس طرح قرآن میں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کتنی خوبصورت حضرت انسان کی سائیکالوجی کے مطابق قرآن حکیم کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ آپ صرف فیوچر کی بات کیوں کریں کہ جنت میں تمہیں یہ ملے گا اور جنت میں تمہیں یہ ملے گا اور جہنم میں اس طرح غرق ہو جاؤ گے۔ قرآن انسانی نفسیات کے مطابق پہلے دنیا کی بھلائیوں سے دکھا رہا ہے۔ تو اگر ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز، ہمارے نوجوانوں کے اندر اس بات کا شعور اجاگر کریں کہ دین اسلام پر عمل کرنے میں تمہارے لیے بینیفٹس کیا کیا ہیں، تمہارے لیے بھلائیاں کیا کیا ہیں۔ ہم دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے ایک بات سیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام 23 سال تک صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں۔ جب تربیت مکمل ہوتی ہے اور آخری وحی کا وقت آتا ہے تو اس وقت نبی علیہ السلام کو سود کے انکار کے لیے لمبے چوڑے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ قرآن کی فقط ایک آیت نازل ہو جاتی ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے حلال کر دی، سود کو حرام کر دیا، بات ختم ہو گئی ہے۔ اور اس سے پہلے بتا دیا کہ بھئی اگر تم یہ کام کرو گے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رسول اللہ نے جنگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام فکری طور پر اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب ان کو مزید دلائل کی ضرورت نہیں، اللہ نے بتا دیا، رسول اللہ نے ٹرانسفر کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے علماء کی کہ ہم اپنے نوجوان کی فکری اصلاح کریں، فکری تربیت کریں، اس کو دور جدید کے اندر جو مسائل ہیں اس کا تشفی، شافی اور کافی جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں فراہم کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نوجوان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور دین اسلام کی طرف ان کا رغبت بھی ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی نوجوان سوال کرے تو اس سوال کو خوش اسلوبی سے لیں اور جواب میں اسے لاجواب نہ کریں بلکہ اسے قائل کریں، اسے مطمئن کریں۔ اور کیا اچھی بات کہ نان ایشوز کو ایشوز نہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کی سر ریکوائرمنٹ یہ ہے ہی نہیں، اس وقت کے حالات یہ نہیں ہے، کنڈیشنز یہ نہیں ہے، سرکمسٹانسز یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سروائیول کا ایشو کھڑا ہو گیا ہے کہ آج لوگ مذہب کی سروائیول پہ کوسچنز کر رہے ہیں کہ یہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ جی، تو اس وجہ سے پہلے ان بنیادی ایشوز کو ایڈریس کر لیں، اگر فرصت مل گئی تو ان ایشوز کو بھی بحث کر لیں گے کہ ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے نہیں پڑھنا۔ علماء کے مسائل، علماء کے مسائل علماء ہی میں رہنے دینے چاہیے، عوام الناس میں نہیں لانے چاہیے۔ اور اگر علماء، ایک سوال اور ذہن میں آیا ابھی، آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ اگر علماء اس قسم کی مباحث کریں اپنے آڈینس کے ساتھ، بلکہ میں انہیں کہتا ہوں کیپٹیو آڈینس کے سامنے، تو عوام کا، آڈینس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ عوام سے بہتر تو ان علماء کے جو اساتذہ ہیں ان کو ان چیزوں پر بڑی سخت ریسٹرکشنز لگانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں ایک استاد جو ہے نا وہ اپنے استاد سے ہی دبتا ہے، ایک طالب علم اپنے استاد کی ہی بات کو مانتا ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے جو ہمارے مختلف مکاتب فکر کے اکابر علماء ہیں ان کو اپنے طالب علموں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ فیلڈ میں جا کر ایسی نانسنس بات ہی نہ کریں۔ لیکن اگر اس کے باوجود عوام الناس کے اندر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر عوام کو چاہیے کہ احسن طریقے سے ان کے بزرگوں، ان کے اساتذہ سے رابطہ کریں، قال اللہ اور قال رسول کے اوپر بات ہو، نہ کہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی گفتگو کی جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہتر معاشرہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب مختلف جو مسالک، اسکول آف تھاٹ کی بات کر لیتے ہیں، مسالک کہتے ہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن بہرحال کیا کیا جائے، یہ زمینی حقائق ہیں۔ مسلک کہہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جب اس کو ہم فرقے کہنا شروع کرتے ہیں نا تو ذرا وہ برا لگتا ہے۔ مسلک کہہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹھیک، اچھا آج ہمارے معاشروں میں کیا نظر آ رہا ہے کہ میں اور آپ فرض کیجئے کہ ایک مسلک کے ہیں تو اور یہ اس مسلک کے نہیں ہیں، یہ بالفرض ہے محال، تو میں اور آپ اور ہم جیسی فکر والے لوگ ساتھ نظر آئیں گے، ان کی فکر وہی اسکول آف تھاٹ، وہ سب ساتھ نظر آئیں گے۔ یہ علماء کا آپس میں ساتھ ساتھ نظر آنا اتحاد امت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں انیس صاحب، آج ہم 2019 میں بیٹھے، میرا گمان یہ ہے کہ ہماری پیدائش کے
آس پاس جب وہ گزر رہا تھا 70 کی دہائی کا، ہمارے والد صاحب نے تو ہمیں بتایا کہ بھئی یہ دیکھو ہمارے محلے میں 3 مکاتب فکر کی مساجد ہیں، ان کے ائمہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ایون وہ بعض مذہبی تقریبات کہہ لیں جن میں ایک دوسرے کا اختلاف بھی ہے، جی ان کے یہاں سے ان کے یہاں کھانا جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں اور یہ ان کے آگے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ یہ 60 70 80 تک کی دہائی میں ہم نظر اگر دوڑائیں ہمارے بزرگوں کے مطابق ایسے ہی ہوتا تھا، تو اس کو آج اور زیادہ ہونے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گلدستہ ہے چھوٹا سا، کبھی 2 ہمارے اصحاب علم ہوتے ہیں، میں طالب علم ہوں، کبھی سے زائد رمضان شریف میں ہوتے ہیں۔ میں پورے دعوے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ برسوں ہو گئے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، اور آپ ہم سے زیادہ ٹریول کرتے ہیں، مفتی صاحب ٹریول کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں ملتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ بھائی آپ کے پروگرام میں کبھی ہم نے اختلافی بات نہیں دیکھی، حتیٰ کہ 2 حضرات بیٹھے ہیں ان کا ایک مسئلے پر اختلاف بھی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ خود بھی گوائیں مجھ سے زیادہ کہ ایک نے بیان کیا، دوسرے نے حکمت کے طور پر اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ کہیں یہاں سے ہم کو اختلافی نوعیت کی فکر نہ دے دیں۔ یہ بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یاد آیا قرآن تو کہتا ہے اہل کتاب کے بارے میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، نصارہ سے کلام ہو رہا ہے، ہم میں نصارہ میں گنتی کی چند باتیں مشترک ہیں، اکثر باتیں مختلف ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان اکثر باتیں مشترک ہیں، تو بھائی ان مشترک باتوں کی دعوت دی جائے۔ جیسے بڑے پیارے الفاظ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، تبلیغ دین کی جائے، مشترکہ امور کی اگریڈ اپون باتوں کی، مسلک ترجیح کے لیے ہے۔ میں اس کو زیادہ افضل سمجھتا ہوں، مفتی صاحب اس کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں، آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز ادا کرنے کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم تینوں کا اتفاق ہے کہ نماز ہم نے ادا کرنی ہے، تو نماز کی دعوت دیجئے، چھوڑ دیجئے بندوں کے اوپر کہ وہ اپنے مکتب فکر کے مطابق عمل کر لیں گے۔ اچھا ہم لڑتے صرف نماز پر ہی، ذرا اندازہ کیجئے اس نماز میں ہی کون سا مکتب فکر ہے جو کہتا ہے کہ ظہر کی 5 رکعتیں پڑھو، کون سا مکتب فکر ہے جو کہتا ہے کہ 1 رکعت میں 2 قیام کرو، کون سا مکتب فکر ہے جو کہتا ہے کہ 1 رکعت میں 2 رکوع کرو، کون سا مکتب فکر ہے جو کہتا ہے کہ 1 رکعت میں 3 سجدے کرو۔ ارے اتنے سارے مشترکہ امور جس نماز میں ہیں اس کو ہم نے اختلاف کا باعث بنا دیا، حالانکہ ہمارے 98-99% معاملات، ارے کس مکتب فکر نے کہا کہ جھوٹ بولو، کس مکتب فکر کے امام نے اس کے عالم نے کہا کہ ملاوٹ کرو، جھوٹ بولو، ماں باپ کا دل دکھاؤ، بیوی کا حق مارو، پڑوسی کا حق مارو، ملاوٹ کرو، رشتہ دار کا حق مارو، قطع تعلقی کرو، کچرا دوسروں کے گھر کے سامنے پھینکو، کس نے کہا ہے مجھے بتائیے؟ مگر معاف کیجئے گا یہ باتیں شاید ڈسکشن میں اس لیے نہیں آتی کہ اس پر کرنا پڑتا ہے عمل، اور جو اختلافی باتیں اس کو اچھال کر معاف کیجئے گا لوگوں کو مزے لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ٹیز کرنا ہوتا ہے۔ خدا را اس روش سے باز آئیں۔ بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے، آج ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں یہ بحث نہیں کہ ہاتھ اوپر یا ہاتھ نیچے، آپ نماز کو چھوڑ دیں، مفتی صاحب بھی اتفاق کریں گے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آج اللہ کی ذات ڈیبیٹیبل ہو گئی، خالق کائنات ہے بھی کہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا یہ ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کھڑے کے در ہیں، تو خدا را مشترکہ امور کو ہائی لائٹ کریں۔ ایک بات دل میں آ رہی میں چاہتا ہوں وہ بھی عرض کر دوں، جب بات شروع ہوئی تو انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور امام الانبیاء کے وارث ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا را اللہ ہمیں توفیق دے ہم امام الانبیاء علیہ السلام کے اخلاق کو بھی اپنانے والے بنے۔ ہماری زبان، ہماری گفتگو کا انداز، آپ نے فرمایا نا ایک نوجوان سوال کرنے آیا تو آج وہ بہت ٹیڑھا سوال بھی کرے گا، مجھے بہت گستاخانہ بھی شاید لگے گا، مگر اس کو فیڈنگ یہی مل رہی ہے۔ کیا آج مجھ میں رسول اللہ علیہ السلام والا وہ تحمل ایک درجے میں بھی ہے؟ جب ایک نوجوان آ کر کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے اور صحابہ غصہ فرما رہے ہیں، حضور نے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو کس انداز سے سمجھایا، تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ پسند کرو گے کہ کوئی زنا کرے؟ نہیں، تو بیٹا تم کسی کے ساتھ کرو، کسی کی بیٹی کسی کی بہن نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی اس کو، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے۔ پھر وہ ہوا جو اب کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ کہ آج یہ رویہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کم ہوگا لیکن بہت کم دکھائی دے رہا ہے، تو آج اس قدر بڑی ذمہ داری پر جو لوگ بھی فائز ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ کرنے والے بھی بنے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اکبر۔
مفتی صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو آپ. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ ہمارے جو علماء اللہ انہیں سلامت رکھے دین کو پھیلاتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, ہم سب کو دین سے قریب رکھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ علماء جب مسجد سے باہر نکلیں تو عوامی سطح کے جو مسائل ہیں ان کا بھی انہیں ادراک ہو, اور جو معاشرتی مسائل ہیں اس کی نصب پر بھی ان کا ہاتھ ہو. باہر نکل گئے مسجد کے, آؤ یعنی امام صاحب بھی باہر آئے اور مؤذن صاحب بھی آ گئے, ہر محلے میں مسجد موجود ہے. یعنی کم از کم ایک کے بعد جو 4-4, 5-5, 6-6 مساجد ہیں, 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں پاکستان میں, باہر آ گئے. آؤ اس محلے کے جو مسائل ہیں ان کو ہم جانتے ہیں, انہیں ہم ختم کرتے ہیں. کیا یہ بھی علماء کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیں انیق صاحب, اگر ہم انبیاء کرام کی حیات کا مشاہدہ کرتے ہیں نا, پورا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر یہ بات ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کبھی بھی ڈیفینسو پوزیشن کے اوپر رہتے ہوئے کام نہیں کیا, ہمیشہ ایگریسو ہو کر آگے بڑھ کر انہوں نے کام کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پیچھے کے جتنے انبیاء کرام, معروف انبیاء کرام کا قرآن حکیم میں ذکر ہے اور احادیث میں, وہ تمام اپنی خانقاہ یا اپنے گھر میں بیٹھ کر تبلیغ دین کا کام نہیں کرتے تھے, بلکہ ہمیشہ باہر نکل کر لوگوں کے پاس جا کر اس کام کو کرتے تھے. تو آج اگر ہمارے علماء یہ سوچ رہے ہیں یا اس روش کو اختیار کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے تو یہ ہدایت کا کام کریں گے, ورنہ کوئی نہیں آتا تو ہمیں بھی فکر نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو اوپر کوئی بار نہیں ہے, آپ نے الحمدللہ اپنے اعمال اچھے کیے ہوئے ہیں, لیکن اس امت کی فکر کون کرے گا؟ اور بحیثیت نبی کے وارث کے آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے ان مسائل کو حل کریں. تو اس کا طریقہ یقیناً وہی ہے کہ عوام الناس میں پینیٹریشن کرنی ہے. ہمیں مساجد سے نکل کر, خانقاہوں سے نکل کر, اپنے مدارس سے نکل کر عوام الناس کے اندر جا کر ان کے مسائل کو سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اور اس کا حل ان کو فراہم کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے کی اور گرد و نواح کی اصلاح کر سکتے ہیں. آخر میں جو ٹو ڈوز ہیں اس کی ایک شارٹ لسٹ میں آپ کو کر دیتا ہوں, جو چند ایک کام. اچھا, ٹو ڈوز سے قبل ذرا سی ایک بات ہو رہی ہے. مسجد کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. تو مسجد سے عوام کے رابطے کو بحال رکھا جائے, یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. اور مسجد محض نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری مدینہ کی ریاست کا قیام اس مسجد نبوی کی بنیادوں پر کیا ہے. ہر مسئلے کا حل اس مسجد نبوی سے ڈکلیئر ہوتا تھا, ہر مسئلے کا سلوشن عوام کو وہاں سے ملتا تھا. تو مسجد کی حیثیت جو ہے وہ تو ایک مدرسے, ایک درسگاہ, ایک دین گاہ کی ہے کہ ہر مسئلے سے وابستہ جو بھی شخص ہے وہ اس مسجد میں آئے گا, وہاں سے اس کے مسائل کا حل اس کو فراہم کیا جائے گا. تو ڈیفینیٹلی ایک اسکول بھی ہے, ایک مدرسہ بھی ہے, تعلیم گاہ بھی ہے, درسگاہ بھی ہے, اور ضرورت پڑنے پر اقامت گاہ بھی ہے کہ مجبوراً آپ وہاں اگر رہنا چاہیں تو آپ وہاں رہیں اور اپنے مسائل کو حل کریں, اور اعتکاف کی صورت میں دینی علوم کو سیکھیں بھی اور آگے لوگوں کو سکھائیں بھی. اب ہم شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو. اس کے اندر پہلی چیز جو شروع میں فقیر نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اصلاح باطن اپنی ہو, کیونکہ بدر سے پہلے ہمیں ہرا نظر آ رہا ہے. یہ بنیاد ہے. نمبر 2, اصلاح معاشرہ, یعنی تبلیغ دین ہر سطح کے اوپر ہو, گاؤں دیہات میں بھی ہو, شہر میں بھی ہو, کالج یونیورسٹی اس جگہوں پر بھی ہو, اور اس کے اندر کسی صورت بھی غیر مسلموں کو نہ چھوڑا جائے اور صرف نظر وہاں سے نہ کی جائے, بلکہ ان میں تبلیغ کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر پلاننگ کی جائے کہ کس آسان طریقے سے ہم ان کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کے بعد تزکیہ نفس و باطن, جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو ہمیں ود ان دا سوسائٹی کرنا ہے وہ اپنی جو لوگ ہیں, فالوورز ہیں, ان کی اصلاح کرنی ہے. دور جدید کے مسائل کی آگاہی خود بھی حاصل کرنی ہے اور ان کا دینی تعلیمات کے مطابق حل بھی لوگوں کو فراہم کرنا ہے. اس کے علاوہ جو اس وقت مغربی یلغار ہمیں نظر آ رہی ہے, سیکولرزم کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. انگریزی بھی نفسی ہی کوئی بری زبان نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ان کی پوری میتھڈالوجی اور سوسائٹی ہمارے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے, تو ہمیں کس طریقے سے اس کا سدباب کرنا ہے, سرکوبی کرنی ہے, اور اسلامی اقدار کو کس طریقے سے قائم رکھنا ہے, یہ بھی ہمارے علماء کی ایک اہم ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اتحاد امت, جس طرح آپ نے بتایا, لوگوں کو جوڑ کے رکھنا, تفرقہ بازی کو ختم کرنا, اس تھاٹ کو ختم کرنا, آپس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء ساتھ بیٹھیں, ایک میسج, بہترین میسج عوام الناس کے لیے ڈیزائن کر کے ان تک پہنچائیں, تاکہ لوگوں کے اندر ذہنی ہم آہنگی بھی ہو, فکری ہم آہنگی بھی ہو. اس کے علاوہ سوشل میڈیا
الیکٹرانک میڈیا، اس کا صحیح استعمال، اس کے اوپر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر آسان طریقے سے دین اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ مدارس کے نصاب کے اندر جس طرح ہم ایک بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو جدید تقاضے ہیں کچھ چیزوں کو اس میں یقیناً شامل کرنا ضروری ہے تاکہ علماء جب گریجویٹ ہوں، فارغ التحصیل ہوں مدرسے سے، تو ان کی انکلائنیشن فلسفی کی طرف بھی ہو، اکنامکس کی طرف بھی ہو، سائیکالوجی کی طرف بھی ہو، دیگر جو جدید علوم ہیں ان کی طرف بھی ہو، تاکہ ہمارے مضبوط علماء دین اسلام کا مضبوط علم رکھنے والے مختلف فیلڈز میں جا سکیں۔ اور آخری بات تقابل ادیان، اس پر مضبوط گرفت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پاس جو نان مسلمز آتے ہیں ہم ان کے دین سے ان کو اس بات پر قائل کر سکیں کہ تمہاری کامیابی اور تمہاری نجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان پوائنٹس کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں آسان طریقے سے تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے، شیخ صاحب بڑا ممنون۔ خواتین حضرات بہت سیکھا اور بڑے اہم گفتگو دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی۔ قاضی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، میں بھول گیا تھا آپ کا ادا کرنا، شکریہ۔ خواتین حضرات یہ جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء پر بڑی گفتگو فرمائی ہمارے دونوں معزز علماء نے۔ ختم نبوت ہو چکی، کار نبوت باقی ہے، یہ کام اس کو آگے بڑھانا ہے، اور جو آپ نے شارٹ لسٹ کیا اور پورا احاطہ کر دیا گفتگو کا، یہ بڑا ایک نقطہ انتہائی قیمتی، انتہائی اہم، اور وہ تقابل ادیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا دین مکمل ہے، اللہ اکبر۔ دین کا پیغام پہنچایا جائے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جو رسول پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ ہمارے پاس آیا، ہم دین کے سفیر ہیں، نمائندہ ہیں، علم حاصل کریں، اپنا کردار پریزنٹیبل بنائیں جو شیخ صاحب نے فرمایا، اور وہاں تک بات پہنچے دین کی جہاں تک اب تک نہیں پہنچی۔ خواتین حضرات علماء کی ذمہ داریاں تو سوا ہیں، ایک عام مسلمان جو ہم جیسا مسلمان ہے اس کی بھی ذمہ داری یہ ہے، تو عالموں کے درجے تو سوا ہیں۔ خواتین حضرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں لفظ مسجد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 28 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جس لڑائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگ، غزوہ یا سریہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے پرچی نکال لی ہے، اور آج کے ونر ہیں جی محمد زبیر صاحب فیصل آباد سے۔ محمد زبیر صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ کا، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوستی دراصل ایک خاندان ہے، دوستی دراصل ایک خاندان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔